بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں حرکات کی بحث ہو رہی تھی، تو حرکات میں حرکات کے نام ذرا بتا دوں۔ پہلے آتا ہے پیش، پھر آتی ہے زبر، اس کے بعد آ جاتی ہے زیر۔ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ اور جن حرفوں پر، جن حروف کے اوپر یہ حرکات ہوتی ہیں، یعنی جن پر پیش ہوگی اس کو کہیں گے مضموم، جس پر زبر ہوگی اس کو کہیں گے مفتوح، جس پر زیر ہوگی اسے مکسور کہیں گے۔ اور جزم کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کو کہتے ہیں سکون۔ جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن، اسے ساکن کہیں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی رہی بات کہ پورے قرآن میں کہیں بھی جھٹکا نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی جھٹکا نہیں ہے، جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ یعنی با زبر الف با، تو اس کو آدھے الف سے تھوڑا کم پڑھیں گے تو یہ با زبر با بنے گا۔ با با بھی اس طرح نہیں کرنا، با زبر با نارملی۔ پڑھاتے دوران ایک بچے نے سوال کیا، بچی نے، کہ آپ نے کہا پورے قرآن میں جھٹکا نہیں ہے، تو میں آپ کو قرآن پاک میں سے جھٹکا نکال کر دکھاتی ہوں۔ انہوں نے یہ کلمہ نکال کر دکھایا، من تأویل، یہ کلمہ نکال کر دکھایا۔ اب یہاں وہ کہتے تا کے اوپر، تا کے بعد حمزہ ہے، تأویل آپ نے پڑھنا ہے، تو یہاں جھٹکا تو ہو گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ تأویل میں حمزہ جو ہے، حمزہ کے ادا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا ہوتا ہے، تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے، اس لیے یہاں جھٹکا، ویسے پورے قرآن میں جھٹکا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہ پڑھتے ہیں۔ ایک بات پکی طرح ذہن میں رکھ لیں، جو بھی الف جس پر حرکت ہو، جس پر کوئی بھی حرکت ہو، وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے پاکستانی سٹائل کے اندر اس طرح لکھا جاتا ہے، جس طرح یہ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او لکھا ہوا ہے، اس طرح الف کے اوپر زبر، الف کے نیچے زیر۔ جبکہ اصل اصول جو ہے عرب کے اندر وہ یہ ہے کہ حمزہ اوپر ہوتا ہے۔ اگر زبر ہو اور پیش ہو تو حمزہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور اگر زیر ہو تو حمزہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے ان، ان، تو اس طریقے سے یہ پڑھا جائے گا۔ یعنی حمزہ ہوتا ہے، حقیقت میں یہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔